ہم نے زحمت دیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود صاحب کو، آپ وائس چانسلر ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے. ہم نے ذکر کیا بار بار پروگرام میں اناؤنسمنٹ کی کہ خوش سالی کا حل ہے، سائنس نے دریافت کیا ہے مصنوعی بارش کے ذریعے، کیونکہ چولستان ہو، بلوچستان ہو یا ملک کے دیگر ایسے علاقے جہاں پر بارشیں معمول سے بہت کم ہوتی ہیں موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے، وہاں پر پہلے سے بھی کم بارشیں ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جانور انسان ایک جگہ پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں، لوگ پھر ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں، جانور مرتے ہیں، قحط آتا ہے. تو اس کا حل سائنس نے نکالا ہے. ہمارے یہاں بھی کیا اس بارے میں سوچا گیا یا نہیں سوچا گیا؟ یہ آج کا موضوع، اور اس میں خوشخبری یہ تجربہ ایسا ہو چکا ہے. شامی صاحب ٹیکنالوجی ہے جی، یو اے کی کمپنی کے ساتھ مل کے یہ بہاولپور یونیورسٹی اس پہ کام کر رہی ہے پروجیکٹ پہ، اور انشاءاللہ ابھی کس کا ایک ٹرائل شروع ہوگا، اور پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے اس میں 8-10 ارب ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے جب بنجر زمین آباد ہو جائے گی، زرخیز ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جی آپ کو نقطہ نظر میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جس منصوبے پہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ چولستان کی کتنی زمین اس سے آباد ہو سکے گی؟ جی، چولستان میں تقریباً 6.7 ملین ایکڑ رقبہ ہے جس کو یہ بارشیں برسا کر زیر کاشت لایا جا سکتا ہے. اور یہ سارا رقبہ جو ہے اس پہ کاشتکاری ہو سکے گی؟ جی میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سرزمین ہے، جو چولستان آج ایک صحرا ہے، آج سے 3 سے 4 ہزار سال قبل یہ صحرا نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک بہت بڑا دریائے ہاکڑا یا دریائے گھاگرا، اس کے کئی ایک نام ہیں، اس کو نارا دریا بھی کہتے تھے، یہ یہاں بہتا تھا، اور یہ اپنے ساتھ پہاڑوں سے معدنیات، منرلز اور نیوٹرینٹس لے کر آتا تھا. تو یہ زمین بہت زرخیز تھی، اور یہاں بر صغیر کی جو قدیم تہذیبیں ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا سے بھی 2000 قبل ہاکڑا کی تہذیب تھی، جہاں پہ یہ قلعے بھی آج کل موجود ہیں. اور یہاں یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں انسانوں نے اپنی پہلی آبادیاں بنائی تھیں. تو یہ زمین موجود ہے، لیکن چونکہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہوتی ہیں زمین کی، جہاں پہ ایک انڈین پلیٹ ہے، ایک یوریشین پلیٹ ہے، انڈین پلیٹ یوریشین پلیٹ کے اوپر چڑھتی جا رہی ہے، تو دریا کے رستے میں رکاوٹ بن گئی، اور وہ پانی پھر ڈائیورٹ ہو گیا، گنگا اور جمنا کی طرف چلا گیا. اور یہاں پھر قحط سالی اور خشک سالی آ گئی. یہاں پھر یہ خشک سالی، یہ دریا خشک ہوتا گیا، اور 3-4 ہزار سالوں میں یہ صحرا بن گیا. لیکن دوسری طرف جو خوش نصیبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ فیزیبل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 40 سال کا کلائمیٹک ڈیٹا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی مدد سے اینالائز کیا. تو یہ پتہ چلا کہ چولستان میں 5 سے 8 ہزار فٹ کی بلندی کے درمیان سال میں 8 سے 10 مہینے تقریباً 40% ہیومیڈیٹی یعنی بخارات موجود ہوتے ہیں پانی کے. اور اگر جو قدرتی پروسیس ہے کلاؤڈ کی، جو اپنی فزکس ہے جس سے بادل بنتے ہیں، اس میں پارٹیکولیٹ میٹر، ایروسول پارٹیکلز بھی کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی بنتے ہیں، اور نیگیٹو آئنز بھی بنتی ہیں. تو اگر نیگیٹو آئنز وہاں پہ بھیجی جائیں تو وہاں پہ چند گھنٹوں میں وہ بخارات پہلے بادل بنیں گے، اور پھر وہ بادل بھاری ہو کر برس سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چولستان کا یہ علاقہ جہاں 6.7 ملین ایکڑ رقبہ زرخیز ہو سکتا ہے، یہاں اسی علاقے میں زیر زمین 5 سے 8 ہزار فٹ نیچے نمی رہتی ہے 40%. اس نمی کو آپ نیچے نہیں، اوپر وہ الگ، دو چیزیں الگ ہیں. نہیں، آسمان کے اوپر کلائمیٹ کا جو ڈیٹا ہے، کلائمیٹ یعنی موسمیات کا جو ڈیٹا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ بخارات فضا میں ضرور ہوتے ہیں. فضا میں یہ جو بخارات ہیں یہ کسی اور ویدر سسٹم یا بارش کے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ویدر سسٹم پاکستان میں آتے ہیں وہ اپنے واپسی کے راستے چولستان سے جاتے ہیں. تو یہ وہ پانی ہوتا ہے جو برسنے سے رہ چکا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ٹریگر کر دیا جائے آئنز کی مدد سے، اس میں کلاؤڈ فارمیشن کر دی جائے، تو یہ برس سکتا ہے، اور ہمیں فریش واٹر کا ایک سورس مل سکتا ہے، اور اضافی پانی ہمارے سسٹم میں آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے اس کا کچھ تجربہ ٹرائل کر لیا ہے؟ جی یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہم نے دبئی میں جا کے وٹنس کی ہے. ہماری ایک ٹیم اسلامیہ یونیورسٹی نے پچھلے سال اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اپروو کی تھی. تو ہماری ٹیم جس میں میں بھی شامل تھا اور حکومت پنجاب کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اس کو دبئی میں جا کے وٹنس کیا. پھر ہم نے اس کی جو ڈیفرنٹ رپورٹس ہیں، اس کی آذربائیجان میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، اس کے علاوہ ایران میں، اہواز میں، اور جارڈن میں، اردن میں یہ ٹیکنالوجی کامیابی سے امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کمپنی سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مکمل سسٹم پہلے خریدیں، وہ اس کو آزمائشی طور پہ چولستان میں 6 مہینے کے لیے انسٹال کر دیں گے، تاکہ ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، اپنی آنکھوں سے وہ اضافی پانی برستے ہوئے دیکھ کے اس کے بعد پھر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان آگے بڑھ سکتی. کتنے اخراجات آئیں گے اس پہ؟
جی جی جو ٹرائل اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں 8 آئونائزیشن ویدر اسٹیشنز لگائے جائیں گے اور اس کی کاسٹ ہے $8 ملین، یعنی 8 ملین ڈالرز. پورا پروجیکٹ تقریباً $60 ملین کا ہے، $60 ملین جو کہ تقریباً 12 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن جب یہ اس سے آپ پورا جو علاقہ ہے چولستان کا وہاں اس کو آپ پانی سیراب کر سکیں گے. تقریباً پورے چولستان میں 600 ملی میٹر سے زائد بارش ہوگی جو کہ ابھی 100 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی 7-8 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی وہاں پہ آئے گا. اور یہ ایک بہت بڑی سپلائی ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ابھی 190 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوتا ہے، اور اگر 8 سے 9 ملین ایکڑ فٹ اضافی پانی آ جائے گا تو یہ ہمارے ایگریکلچر کے لیے بہت بڑا بوم ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی اس سے توقع ہے پیداوار کی. لیکن سر اس سے پہلے اگر اجازت دیں، اتنی خطیر رقم کہاں سے آئے گی؟ اس کا کیا انتظام ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس 12 ارب روپے ہیں، ڈالر نہیں ہیں. جبکہ جو اس کا ریٹرن ہے اینول، جب 6 ملین ایکڑ پہ ہم نے ایک اکنامک فیزیبلٹی بنائی ہے کہ وہ کراپس جیسے کاٹن ہے، ویٹ ہے، پلسز ہیں، آئل سیڈز ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے اور جو امپورٹ کی جاتی ہیں ابھی، اگر ان کو یہاں پہ سائنٹیفکلی کاشت کیا جائے 6 ملین ایکڑ پہ اور کچھ علاقہ آرچرڈز کے لیے اور کچھ لائف سٹاک کے لیے ریزرو کیا جائے تو تقریباً کنزرویٹو ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ $10 بلین کی ہمیں اضافی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں، جو ہمارے جی ڈی پی میں یہ جو ابھی 300 بلین. یہاں تمام انواع کی فصلیں کاشت ہو سکیں گی؟ زمین میں اتنی پوٹینشل ہے کہ یہاں ہر موسم میں ہر قسم کی فصل کاشت؟ اس علاقے کی فصلیں ہیں جن کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے، جس میں گندم ہے، کاٹن ہے، آئل سیڈز ہیں، پلسز دالیں ہیں، ڈیفرنٹ فروٹس ہیں جو اس علاقے سے مطابقت رکھتے ہیں. اور وہ ایگرونومک ٹیکنیکس جو ایک تو پانی کم لیتی ہیں، کیونکہ پانی کو بچانا پھر بھی ضروری ہے، پانی ہونا اچھی بات ہے جو کہ ہم لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنا. اور دوسری بات یہ کہ ایگرونومک ٹیکنیک جیسے انٹر کراپنگ ہے کہ ایک ہی کھیت پہ ایک وقت میں کئی فصلیں کاشت کر کے سوئل کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی بڑھائی جاتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھائی جاتی ہے اور پروڈکشن کی کاسٹ کو مینیمائز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پلان کا حصہ ہے. آپ نے چیف منسٹر حمزہ شہباز کو بھی بریفنگ دی ہے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس پہ؟ کیا یعنی کچھ جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی چیف منسٹر بہت ریسیپٹیو تھے اور ان کو فوراً یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، بلکہ انہوں نے اپنا منشا بھی میٹنگ کے شروع میں یہی بیان کیا تھا کہ وہ چولستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار میسر ہو سکے، وہ اپنی زمین سے اپنی پیداوار کر سکیں. تو جب یہ منصوبہ ہم نے پریزنٹ کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ کیا اس کا ٹرائل جلد سے جلد ہو سکتا ہے. جب ہم نے کہا کہ 3 مہینے میں ہم ٹرائل سٹارٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ 1 مہینے میں سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو حکومت کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو اس کی انڈیکیشنز ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ ٹرائل سٹارٹ ہوگا اور 6 مہینے تک ہم اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی فل سکیل امپلیمنٹیشن. اب تو گورنر جو ہیں وہ بھی بہاولپور کے ہیں، جی انجینئر بھی ہیں، بلیغ الرحمان صاحب. تو میرا خیال اس میں ان کو بھی ہم نے پریزنٹیشن دی ہے اور انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور اس پہ بہت ہی موزوں قسم کے سائنٹیفک سوالات کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے ڈیفرنٹ فورمز پہ ہم نے فیڈرل اور پروونشل لیول پہ منسٹریز میں، ڈپارٹمنٹس میں پریزنٹیشن دی ہیں اور ہر فورم سے ہمیں جو کریٹیکل کویسچنز ملے ہیں جب ہم نے ان کے جوابات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ ابھی تک تو ٹرائل شروع ہو جانا چاہیے تھا. ایک المیہ یہ رہا ہے نا شامی صاحب، دیکھیے کہ ایسے منصوبے، ایسی فیزیبلٹیز، ایسے پلانز ہم ہر سال 2 سال بعد خبروں میں فیچرز کی صورت میں سنتے، دیکھتے، پڑھتے آئے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں سائنسدان نے، یونیورسٹی نے یہ پلان کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اٹ نیور ہیپنڈ. یہ آج پہلی دفعہ اطلاع مل رہی ہے کہ چیف منسٹر تک بات گئی اور یہ دبئی، آذربائیجان جا کے دیکھ کے آئے ہیں اور کوئی ایک امید اب لگی ہے کہ جی ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت کی سپورٹ سے جلد اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کے فوائد سے ہم اپنے ملک کو فائدہ دے سکیں. یہ تو حکومت کو اس پہ تو سر پہ کفن باندھ لینا چاہیے. یہ تو بہت تیز رفتاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور ہمارے پاس سائنسدانوں کی ٹیم ہے پورے ملک سے، جو بہترین سائنسدان ہیں موسمیات کے، کلاؤڈ فزکس کے اور ایگریکلچر سائنٹسٹ، وہ ہماری اس ٹیم میں شامل ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی کے بھی ممبران ہیں، لیکن پورے ملک سے ہم نے ٹیم لی ہے اور انشاءاللہ تعالی حکومت اور ایکیڈیمیا اور پبلک کے تعاون سے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یونیورسٹی کا حال کیا ہے؟ کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں آج کل وہاں؟ جی اس وقت الحمدللہ اسلامیہ یونیورسٹی اور بہاولپور پنجاب میں سب سے بڑی یونیورسٹی بن چکی ہے. 55,000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آن کیمپس ہیں
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بھی گروتھ ہوگی اور ہمارے نمبر آف پروگرامز بھی بڑھ گئے ہیں. فیکلٹی کی تعداد 1200 ہے فل ٹائم فیکلٹی، جس میں 650 پی ایچ ڈیز ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹرانسفارمیشنل گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اکیڈیمیا جو ہے وہ نالج اکانومی میں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتا ہے. وسائل فراہم ہو رہے ہیں آپ کو؟ جی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم نے اپنی ریسورس موبلائزیشن تو 5 ٹائمز بڑھائی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے خاص طور پہ ہونا چاہیے. ساتھ رہے گا سر. مجھے امریکہ کا قصہ یاد آ گیا. نیو یارک سے قریب کو 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے سیراکیوس. بڑی ٹاپ کلاس وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں. یونیورسٹی ہے ایک. وہ یونیورسٹی اس حد تک خود کفیل ہے، چھوٹا سا یونیورسٹی ٹاؤن ہے کہ وہ نہ صرف انرجی اپنی پیدا کرتی ہے بلکہ شہر کو دیتی ہے. نہ صرف اپنا جو فصلیں ہیں وہ پیدا کرتی ہے، اپنی ضروریات اپنے ملازمین کے لیے، طبقے کے لیے، بلکہ شہر کو بھی دیتی ہے. نہ صرف ڈیری پروڈکٹس اپنے لیے پیدا کرتی ہے بلکہ شہر کو بھی دیتی ہے. یعنی اس حد تک خود کفیل وہ جامعہ وہاں پہ میں نے دیکھی کہ وہ اپنے ہی وسائل سے اپنے ہی فنڈ جنریٹ کرتی ہے اور پورے شہر کو بھی جو ساتھ چھوٹا سا سٹی ہے ان کو. اکرم چودھری صاحب جو تھے نا سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، انہوں نے وہاں پانی جو ہے منرل واٹر خوش آب کے نام سے اس کو شروع کیا تھا، مارکیٹنگ شروع. ان کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ انہوں نے پھر یہ جو سٹیویا ہے اس کی کاشت شروع کی. ہاں جی. اور انہوں نے جو سٹیویا پلانٹ ہوا ہے جو شوگر پیشنٹ بھی اس کی چینی کھا سکتے ہیں. چینی. اور اس کے بعد انہوں نے جناب کنو جو ہے یہ بیج کے بغیر، اور گنا جو ہے زیادہ حاصل کیا جا سکتا اس کی پیداوار بڑھائی کم پانی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیب کی اس میں گئے قید میں، اور کئی برس خوار ہونے کے بعد بری ہوئے ہیں اور ان کی نجات ہوئی ہے. اب گوشہ نشینی اور لاکھوں روپے جو ہے مقدمہ کھا گیا ہے. اب اطہر صاحب تو نہ ڈرائنا آپ. اور نہیں اطہر صاحب تو خیر ماشاءاللہ ایسا کام نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ لگے نا، یہ نیب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اچھا میں ایک آخری سوال کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تو ہے چولستان کی بات، 5 سے 6 ملین ایکڑ علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی، سندھ کے کچھ علاقوں میں بھی، اور پنجاب کے اور بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خشک سالی رہتی ہے، وہاں پر بھی ایسی فیزیبلٹی بن سکتی ہے؟ بالخصوص میں بلوچستان پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ٹیکنالوجی ایک دفعہ چولستان میں کامیابی سے امپلیمنٹ کرنے کے بعد آگے کے رستے کھل جائیں گے کہ اس کو تھل بلوچستان اور ایون دوسرے علاقوں میں جہاں کبھی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، بہت امید ملی، حوصلہ ملا. امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ سرکار آپ سے تعاون کرے اور آپ اس پروجیکٹ کو سکسیسفلی لانچ کرنے میں کامیاب ہوں. ہم وہ مناظر نہ دیکھیں جہاں چولستان میں چھوٹے سے جوہڑ میں جانور انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں اور جانوروں کی لاشیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے. آپ کا بہت شکریہ.